ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیغام افطار منہاج کے ساتھ، اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے، پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے سید برادران نے۔ یہ دو بھائی ہیں جو کہ سید رفاقت حسین رحمانی علیہ رحمہ کے صاحبزادگان ہیں، جو منہاج نعت کونسل کے بڑے سرگرم شخص تھے اور بڑی ان کی خدمات ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن پاکستان پر ان کی بڑی خدمات تھیں، اور آپ نعت خوانی کرتے کرتے ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں، اور انہوں نے اپنے پیچھے یہ دو شہزادے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوان بنا کر پاکستانی قوم کو دیے، جو ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے گرما رہے ہیں اور اتنا بڑا خاص انداز رکھتے ہیں۔ دونوں مل کر دونوں بھائی پڑھتے ہیں، ایک ہیں سید اویس حسین اور دوسرے ہیں سید بختیار حسین، اور المعروف سید برادران ہمارے ساتھ کراچی سے جوائن کر چکے ہیں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں سید برادران کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ خوش رکھے۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بنا البنا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے۔ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، پھول مہکے ہے میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت دل جھومتا ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدق جاؤں میں ان کی عطا پر، صدق جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدق جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے
سب کچھ دیا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور میرا بھی ہے کوئی دنیا والا بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے مرشدی ہیں، ساتھ میرے مرشدی ہیں، میرا رب ہے میرے مصطفیٰ ہیں، ساتھ میرے مرشدی ہیں، میرا رب ہے میرے مصطفیٰ ہیں، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں میں جاؤں، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایات پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایات پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی، نیازی میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، میری تربت پہ لکھنا نیازی، پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب آپ نے بہت اعلیٰ کلام سنایا اور بڑے خوبصورت انداز سے سنایا۔ اللہ آپ کو دونوں بھائیوں کو اور آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے اور آپ کے عزیز والد کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے میں قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے۔ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ صدقات ہیں جو واجبہ ہیں، جو فرض کیے گئے یا واجب کیے گئے، کچھ نافلہ ہیں۔ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر فرض نہیں دیں گے تو کیا جزا سزا ہوگی، اور نفل کا نہ دیں گے تو کیا ہوگا، اور دیں گے تو کتنا اجر ملے گا، کیا فرمانا؟ بنیادی طور پر جتنے بھی صدقات اور چیریٹی جو ہم دیتے ہیں تو ان کو ان دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کا آپ نے تذکرہ کیا، واجبہ اور غیر واجبہ۔ واجبہ صدقات سے مراد وہ صدقات ہیں جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے، لازم ہے، کہ مطلب یہ ہے
کہ اگر آپ اس کا ترک کریں گے، ادا نہیں کریں گے تو وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ جی جی، ان میں سے پہلے نمبر پہ جو صدقات واجبہ ہیں ان میں سے پہلے نمبر پہ آتا ہے زکوٰۃ۔ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ جی تو یہ حکم جو ہے یہ ہر اس شخص کو ہے جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مسئولیت ہوگی اور روز محشر سزا ہوگی۔ بہت معروف حدیث پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو روز محشر وہی مال اس کا ایک اژدہا بنا دیا جائے گا جس کی 2 زبانیں ہوں گی، اور وہ اس کی گردن کے گرد لپٹ کر اس کے جو گال ہیں ان پر ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیری دولت، میں ہوں تیرا خزانہ جو بچا بچا کے تو رکھتا تھا، آج اس کا مزہ چکھ۔ تو یہ ہے کہ اگر ادا نہیں کی تو اس کی سزا ہے، وعید ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے صدقات واجبہ میں سے، وہ ہے صدقۃ الفطر، جی جی، جو ہم رمضان المبارک کے اختتام پر عید والے دن ادا کرتے ہیں، جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں اپنی اردو زبان میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے صدقہ فطر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہمارے روزوں کی طہارت کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں امتیاز علی بات کر رہا ہوں۔ جی جی، السلام علیکم۔ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب بیان کر رہے تھے زکوٰۃ کے بارے میں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کے پاس شاپ ہے اور اس میں کوئی سامان وغیرہ ہے، جیسے کہ کوئی بھی دکان، تو اس پر جو زکوٰۃ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کی جو وہاں پہ سامان پڑا ہے اس کی جھانک لے کے اس کی اسٹاک پر۔ اچھا جی جی، امتیاز صاحب انشاءاللہ آپ کو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کا سوال۔ جی، تو دوسرے نمبر پہ آ گیا صدقۃ الفطر، یہ واجب ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں فدیہ۔ فدیہ یہ ہے کہ فرض کیا رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ لوگ جو بوجود روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایک مسکین کا کھانا، یعنی ایک مسکین کی سحری افطاری جو وہ خود اگر روزہ رکھتے تو جو خرچ کرتے وہ اپنا اتنا خرچ کسی مسکین کو دیں، تو یہ فدیہ ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے فدیہ کے بعد، تو نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 صدقۃ الفطر، نمبر 3 فدیہ، نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں کفارات، کہ اگر کوئی جرم سرزد ہو گیا تو اس کا کمپنسیشن کے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ رکھا۔ مثلا کسی بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اب اس کا کفارہ ہے 2 مہینے مسلسل روزے، جس میں ایک روزے کی بھی بریک نہ آئے، اگر بریک آ گئی تو پھر نئے سرے سے پورے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا قتل ہو گیا، کسی بندے سے ناحق قتل ہو گیا، اس کی انٹینشن نہیں تھی، قتل خطا جس کو کہتے تھے، شکار کر رہا تھا اور کسی شکار اپنے ٹارگٹ کی طرف فائر کیا، انفارچونیٹلی بندہ آگے آ گیا اور وہ شہید ہو گیا، تو یہ ہے کہ اس سے جرم سرزد ہوا لیکن انجانے میں ہوا، اس کا پھر کفارہ اللہ نے رکھا، تحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرے، اور یا آگے آپشنز ہیں مختلف۔ اب اس کے بعد قسم اٹھا لی، قسم کا کفارہ، قسم اٹھا لی، اور قسم اٹھانے کے بعد اب وہ توڑنا پڑی، جب توڑنا پڑی تو اس کا کفارہ آئے گا، تو یہ ہو گیا، تو یہ چیزیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے منت مان لی، یہ 5ویں کیٹیگری بن جاتی، منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ ضرورت پوری ہو گئی تو میں
2 روزے رکھوں گا, 1 روزہ رکھوں گا, 10 روزے رکھوں گا, یا میں 100 نفل پڑھوں گا, 50 20 10 نفل پڑھوں گا. کوئی بھی ایسی منت مانی, میں امتحان میں کامیاب ہو گیا, جاب مل گئی, کسی پریشانی میں ہوں, یہ پریشانی دور ہو گئی تو میں یہ ادا کروں گا اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے, یہ بھی واجب ہو جاتا ہے. ویسے نفل روزہ واجب نہیں ہے, چاہے تو رکھیں چاہے نہ رکھیں, لیکن جب منت مان لی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو گیا. جس بندے نے منت مانی اس کا کفارہ, اس نے اب بھئی میں 100 نفل پڑھوں گا, جی جی, تو یہ تو ہو گیا اس کا منت. اب 100 یہ کفارہ نہیں ہے, میں واجبہ کی 5ویں قسم بیان کر رہا ہوں, یہ کفارہ نہیں. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. بہن خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ علامہ صاحب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا ٹاپک ہے. علامہ صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آج کل پاکستان میں گھروں میں لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں اور ان کی نیت جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ کی ہے, اور ہم جانتے ہیں جیسے کہ سادات صدقہ و جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں لے سکتے, تو ایسی صورت میں مجبور سادات کیا کریں گے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی جی ضرور انشاءاللہ, یہ علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں یہ سوال بھی. جی تو یہ آپ آخری بات, تو یہ کہ بھی اگر منت مانی, ایک ہے قسم اٹھائی تو توڑا تو کفارہ ہے, ایک منت مانی اور منت اگر وہ کام جس کے لیے منت مانی تھی وہ پورا ہو گیا تو اب یہ جو اس نے منت مانی تھی میں نفل پڑھوں گا, صدقہ دوں گا, یہ واجب ہو گیا, اس کا ادا کرنا ضروری ہے. یہ صدقے میں کیسے آ گیا؟ صدقہ سے مراد کیا ہے کہ یہ بھی ایک چیریٹی ہوگی نا, وہ دے گا, نفل پڑے گا, تو مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نفل کی منت پیسے مانگ, اس نے کہا میں 100 پاؤنڈ دوں گا, میں 100 پاؤنڈ دوں گا, یا کسی یتیم کی اعانت کروں گا, یا مسجد میں اتنا, وہ صدقہ یعنی وہ نفل عبادت کی صورت میں واجب ہو گیا اور یہ پیسے کی صورت میں واجب ہو گیا, ان دونوں صورتوں میں. جی جی. اور باقی جتنے بھی صدقات ہیں جو لازم نہیں ہیں, فرض نہیں ہیں, جن کے نہ دینے پر کوئی پکڑ نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہے, وہ نفل ہے, وہ صدقات غیر واجبہ ہیں. نفل کہ اگر دیں گے تو اجر و ثواب ہے, اپنی نجات ہے اس دنیا میں, برکات ہے. کوئی حد بھی ہے؟ ہاں, کوئی حد نہیں, اس کی کوئی حد نہیں. زکوٰۃ کی حد ہے, کفارے کی حد ہے, مطلب متعین کیا گیا شریعت کی طرف سے کہ اتنا دیں. قسم توڑی تو اس کا جو کفارہ ہے اس کی حد ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں لیکن اس کی کوئی حد نہیں. جی محترم شیراز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے شیراز بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ سر, بہت بہت مبارک ہے, بہت بہترین پروگرام چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ. خیر مبارک, خیر مبارک. آپ کی آواز نے اور خوبصورت کر دیا. جی سر, آپ نے اور خوبصورت بنا دیا. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب ایک درخواست, ایک سوال تھا آپ سے. آج کل جو پاکستان میں یہ چل رہا ہے صدقہ وغیرہ, تو اس کے لیے لوگ کچھ پلازما وغیرہ بھی اس طریقے کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے پلیز آپ؟ جی کیا آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ پاکستان میں جو چل رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں صدقے کے طور پہ پلازما وغیرہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, اپنا خون دے رہے ہیں وہ وائرس کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس پہ بھی روشنی ڈالیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی آپ سوال بھی ساتھ ساتھ لیتے جائیں تو جیسے پہلا جو امتیاز علی صاحب نے کوشچن کیا کہ دکان میں اگر کام, دکان جو ہے اس کے اندر جتنا بھی سٹاک پڑا ہے وہ اصل زر ہے. ٹھیک ہے, سال کے اینڈ پہ جہاں پہ آپ باقی دیکھیں گے میرے اکاؤنٹ میں کتنا ہے, میرے گھر میں کتنا ہے, سونا کتنا ہے, چاندی کتنی ہے, اور اس میں سے تمام ایکسپینڈیچر نکالیں گے. اس کے بعد یہ دیکھیں گے ایسے ہی ہے جیسے آپ کا اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے ہیں. تو جتنا سٹاک پڑا ہے اس کی سٹاک کی جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی, اس کی جتنی مالیت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. موسٹلی لوگ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے سٹاک کو, کہ اپنے اکاؤنٹس دیکھے اس میں جتنا بیلنس بنا اس پر, مگر سٹاک پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے, وہ بھی آپ کا اصل زر موجود ہے. اور جو ہماری بہن نے سوال پوچھا کہ جو پاکستان میں ہمارے سادات ہیں ان کا کیا مطلب بنے گا, غریب ہیں, یہ ہماری محبت کا اور آل رسول اور سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا امتحان ہے. زکوٰۃ ہمارا مال کو چہل ہے, کیا ہم چاہیں گے کہ دوسرے لوگ مال کو چہل ہمیں دیں؟ تو جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کریں گے تو ہمیں آل رسول جن کے صدقے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے, اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے
قدموں کی خیرات کھا رہے ہیں تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کو نہ مانگنے کی ضرورت پڑے نہ زکوٰۃ سے ان کو دینا پڑے. جو ان کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ان جنرل ایک علاقے میں اعلان ہو گیا کہ مطلب ہے کہ یہ پیکیجز مل رہے ہیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے بھی ہیں، اس میں سارا کچھ ہے، اور اسی کمیونٹی میں کچھ سادات رہتے ہیں جو خاموش ہیں، وہ بیچارے سفید پوش ہیں، وہ اب مانگنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے اور ضرورت مند بھی ہیں. کیا یہ لوکل کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ان کی وہ اس پہ میں آپ کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بتا دیتا ہوں، اس سے ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ضرورت مند حاجت مند، آگے اس نے نوک کیا اور کہا کہ مجھے حاجت ہے اتنے 400 درہم کی یا جتنی بھی ان کی. تو آپ اندر تشریف لے گئے، لا کے اس کو تھیلی جو ہے اشرفیوں کی دی، جتنے اس کو چاہیے تھے دے دیے. دینے کے بعد آپ اندر جا کے گریہ زاری کرنا شروع ہو گیا، اشک بار ہو گئے. گھر والوں نے پوچھا کہ بھی کیا ریزن ہے، آپ اتنے مانگے آپ نے دے دیے تو آپ رونے کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ اس کو میرے گھر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چل گیا کہ وہ حاجت مند ہے، میں خود جا کے اس کو دیتا اور اس کی حاجت پوری کر دیتا. اور اسی طرح ایک اور سوالی آیا آپ کی بارگاہ میں، وہ خط لکھ کے لایا، وہ زبان سے کہنا اس کو یعنی اس کی عزت نفس کو اچھا نہ لگا تو اس نے پیپر پہ لکھ کے لا کے خط دیا. خط جب اس نے رکا ہاتھ میں پکڑایا تو رکا دیکھتے ہی بغیر پڑھے آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب جو پاس بیٹھے تھے خادم، جب وہ چلا گیا تو پوچھا کہ حضرت آپ نے کھول کے دیکھا بھی نہیں کہ اس نے کہا کیا تھا؟ میں نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ چاہا کہ میں اس کو اتنی بھی میرے سامنے جو لکھ کے لایا زبان سے کہہ نہیں سکا تو اس کی یہ بھی عزت نفس نہ ہو، جو مجروح نہ ہو کہ وہ میری بارگاہ میں اتنی دیر کھڑا رہے جتنی دیر میں اس کا رکا پڑھوں. اس لیے میں نے کہہ دیا جو کچھ تمہیں چاہیے تمہیں تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. تو یہ ایز اے مسلم یہی تو سوچ ہے، ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سوچ دیتا ہے، یہ فکر دیتا ہے، یہ داعیہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. جو سادات ہیں جنہوں نے پوری امت کا اتنا خیال رکھا، جس طرح آپ امام حسن کا فرما رہے ہیں، امام زین العابدین اپنی ساری زندگی اہل مدینہ کے مساکین کے گھروں میں اپنی پشت پر راشن پہنچاتے رہے اور خفیہ رکھا اس کو، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ کون. ہماری کمیونٹی میں سید سادات رہ رہے ہوں اور ضرورت مند ہوں اور ہم ان سے غافل ہوں، یہ کتنا بڑا ایک جو ہے یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. دینی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، اسلامی ذمہ داری. ایک اور سوال بھی جو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے شیراز صاحب نے، وہ پاکستان میں جو بلڈ کا وہ بلڈ دیتے ہیں تاکہ وہ آج کل جیسے وائرس کا ہو رہا ہے جو ریکور کر لیتے ہیں نا تو وہ اپنا وہ بلڈ پلازما کہتے ہیں اسے، وہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی آگے صحت یابی ہو. تو یہ صدقے میں آئے گا. اب دیکھیے صدقے سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں، بالکل صدقے سے مراد مال نہیں ہے. جو چیز بھی آپ دے سکتے ہیں، علم دے سکتے ہیں تو علم صدقہ ہے، ٹائم دے سکتے ہیں تو ٹائم دے سکتے ہیں صدقہ ہے، خون دے سکتے ہیں تو خون صدقہ ہے. اور جو چیز بھی آپ دے سکتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وسیع صدقے کا تصور پیش کیا. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم حنیف صاحب. ہاں جی کیا حال چال؟ اللہ کا کرم، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. میں آپ کو پروگرام سن رہا ہوں، بہت اچھا جا رہے. بہت شکریہ. علامہ صاحب ایک دو سوال پوچھنے تھے. جی بتائیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہو، جی ٹھیک ہے، اس پہ کیا زکوٰۃ بنے گی؟ پلاٹ کس نیت سے لیا ہوا ہے؟ آپ نے بزنس کی پوائنٹ آف ویو سے لیا ہوا ہے یا اپنا گھر بنانے کی نیت سے لیا ہوا ہے؟ پہلے تو لیا ہوا تھا کہ گھر بنانے کی صورت. اچھا ٹھیک ہے. تو کبھی ارادہ ہوتا ہے کہ بنا لوں، کبھی ارادہ ہوتا ہے کہ بیچ دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس سے کیا زکوٰۃ ہوگی؟ چلیں پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے. اور دوسرا کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ کہ والدہ اگر کسی کو اولڈ والدہ بہت زیادہ ہو، روزے نہیں رکھ سکتے، جی کیا اس کا بھی فطرانہ فدیہ دینا چاہیے؟ جی بالکل، پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. پلاٹ کے والے سے انہوں نے پوچھا
تو اس کا یہ ہے کہ جب بھی وہ پلاٹ بیچیں گے, جس وقت تک پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جب آپ بیچیں گے تو پھر جتنی بھی اماؤنٹ آپ کو ملے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک. اور باقی دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جو شخص والدہ صاحبہ ہوں کوئی بھی ہو, اگر تو روزے رکھ سکتے ہیں اور بیماری ٹیمپریری ہے تو پھر جب تک بیماری ہے روزہ ترک کر سکتے ہیں, جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ان روزوں کی قضا ہو جائے گی. ٹھیک. اور اگر بیماری جو ہے کرونک ڈیزیز ہے کہ جو مطلب کیوریبل نہیں ہے اور ختم بھی ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے اگر بیماری لمبی ہے, بڑھاپا ہے, کوئی بھی ایشو ہے جس وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے, شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتے اور آئندہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں کہ ٹھیک ہو کر رکھ لیں گے, تو اس صورت میں فدیہ دینا پڑے گا. فدیہ واجب, فدیہ واجب ہوگا. اور ہر روزے کا جتنا وہ خود روزہ رکھتے, اب 5 پاؤنڈ ہے یا مختلف آپ کو اماؤنٹ مختلف جگہ پہ ملیں گی, لیکن میں ہمیشہ جو مجھ سے پوچھتا ہے اس کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ خود روزہ رکھتے تو جتنا آپ خود اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اتنا آپ کا فدیہ ہے. تو ہر بندے کا فدیہ سیپریٹ ہوگا. ہو سکتا ہے ایک کا 2 پاؤنڈ ہو سکتا ہے دوسرے کا 25 پاؤنڈ بنے. تو یہ اب آپ نے اپنے اندر جو مفتی بیٹھا ہے اس سے پوچھنا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ رہا ہوتا تو میں اپنی سحری افطاری پہ کتنا خرچ کرتا, جتنا آپ کریں گے اتنا آپ کا فدیہ. عمیر بھائی آپ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیے کہ ہم اپنے صدقات و خیرات, ایک تو ہے جنرل کسی کو دے دینا, کوئی بھی ضرورت مند ہے, اگر کوئی شخص اپنے صدقے کو اپنے خیرات کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ثواب مجھے ساری عمر اور قبر میں بھی اور آخرت میں ملتا رہے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, and this is reported by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, when a person dies, his deeds come to an end, except for 3 things, and that's sadqa jariyah, knowledge from which benefit is gained, or a righteous child who prays for him. So sadqa jariyah is a category which benefits you even if after you've passed away. Anything else that you do by your own hands, that stops because you can no longer do that. Another hadith, again narrated by Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anha in Ibn Majah, the good deeds and actions that benefit a Muslim after his passing are the knowledge that he has taught and spread, a righteous child whom he leaves behind, a copy of the Quran which he leaves behind as a legacy, a mosque that he has built, a place for travelers to stay, a canal that he has dug, a charity that he had given when he was in good health. And these deeds are the one that reach him after his death. Now, if you look at all of these entail something that's benefiting people day after day after day. So it's continuous benefit. So it doesn't stop after this. So for example, if I give some food to a person, that food will satisfy his need in that moment in time. So tomorrow he'll be hungry again, or later on in the day he will be hungry again. Yes. So that's done. That's just sadaqah. It is sadaqah, but it's done for that moment. However, if I teach him now, or if I give him some money to start a business, or if I teach him how to or a trade, for example carpentry or electricianing or anything like that, and then he earns that living for the rest of his life, that's sadaqah jariyah, because I've taught him something that's benefiting him for the rest of his life. And there's very lots of means. There's a school for example, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned knowledge. So knowledge is passed through schools, and now we've got online systems and books and things like that, and madaris as well, and libraries, and I mean lots of things that we can do. Supporting the orphans. Orphans as well, yeah. Modern technology, websites as well. So if you develop it, yeah. So a lot of people, I mean, as a teacher, I know I use a lot of websites to teach kids, and those are free. I mean, they're put in a lot of work, and they again, if they are Muslims, then it's a sadaqah jariyah for them, because it's something that's benefiting some people. Even if they're not Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them for it as well. So it's anything that benefits somebody continuously, and it keeps on going and going and going. And it could be that some people have a business that they run, and in that business they say, like, 10%, 20% of the profits will be going into a charity. And if that business carries on after they've gone, and they reinvest that money into charity, that's again sadaqah jariyah, because they're giving to somebody again and again and again. One example here, when I was researching this, Sayyidina Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, I don't know if many people know this, that he has a hotel in Medina,
and he has a bank account in Saudi Arabia at this moment in time. And I read that on Facebook and I was surprised, but then I researched into it and I looked into it and I went onto the Saudi government website, and it is actually true that there is something like that, because Still now. it is still now. Yeah, So after 14 years, Five-star hotel. 5-star hotel, 1500 years, Sayyidina Usman bin Ghani radiallahu ta'ala anhu's Sadaqah Jariyah is still continuing, because what they do is they invest half of it and the other half goes into charitable causes, and they've grown that income from that one well that Sayyidina Usman Ghani radiallahu ta'ala anha gave to the Muslim Ummah. From that well they use the water to do have a date palm trees, and from that the profits from that were invested. And subhanallah, this is a sign for all of us. عالم ہوگا جناب ان کے صدقہ جاریہ اور ان کے اجر و ثواب کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ہم انجانے میں بعض اوقات ایسے اعمال کر بیٹھتے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں اور ساتھ کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے صدقہ کو ضائع بھی کر رہے ہیں. ہم اپنے بالخصوص ہماری اگر نہیں بھی کریں گے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کچھ ایکشنز ایسے کر دیں گے کہ اگلے کو, جس کو ہم نے صدقہ خیرات دیا, اپنے سبارڈینیٹس کو, اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں, ان کو یہ میسج جائے گا کہ بھئی ہم سپیریئر ہیں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم ان سے کوئی نہ کوئی ان سے توقع رکھیں گے, وہ ہمیں عزت کریں اور یہ کریں, اور یا ان کے اوپر اپنا سپیریئر ہینڈ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے کیا ہم اپنے عمل کو ضائع نہیں کرتے؟ دیکھیے ایک بہت مائنر سی چیز ہے, چھوٹی سی, اور وہ سارا لاکھوں پاؤنڈ آپ نے خرچ کیے ہوں وہ اس کو خاک بنا دیتی ہے. صحیح بات. اور وہ ہے خرچ کر کے اس کو جتلانا کہ میں نے تم پر احسان کیا, میں نے تمہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جب آپ دے رہے تھے آپ کی انٹینشن اللہ کی وجہ نہیں تھی, اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نہیں تھی, آپ اس کو لیٹ ڈاؤن کر کے نیچا دکھانے کے لیے یا احسان جتلانے کے لیے کر رہے تھے, تاکہ بعد میں وہ میرا احسان مند رہے ساری زندگی اور جو ہے میرا شکر ادا کرتا رہے. تو یہ جو چیز ہے, یہ فیلنگ سارا نیک عمل ضائع کر دے گی. سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا, قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. فرمایا کہ اگر دے نہیں سکتے تو قول معروف, آرام سے انکار کر دینا, ایک اچھی یا دے کر احسان جتلانے سے نہ دینا بہتر ہے, تاکہ کم از کم گناہ سے تو تم بچ گئے, بے شک صحیح بات, اور ضائع نہ ہوا. تو اس لیے فرمایا, اور حضور نبی اکرم قرآن مجید نے دوبارہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دیا کرو, باطل نہ کر دیا کرو, نل اینڈ وائڈ نہ کر دیا کرو, بالمن احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. جب احسان جتلاؤ گے اس کو اذیت ہوگی, وہ اندر سے فیل کرے گا, کیونکہ اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے, تو جب تم احسان جتلاؤ گے تو اس کی یہ فیلنگ جو ہے, گویا کہ اب میں اس کو اگر اس حوالے سے انٹرپریٹ کروں, اس کی یہ فیلنگ جو ہے وہ آگ ہے جو آپ کے صدقہ کو جلا دے گی. اور پھر ایک آخری حدیث پاک حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جو ہے ارشاد فرمایا, والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, تو یہ احسان جتلانا ریا کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جو اپنے مال ریاکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں, نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جی بالکل. ناظرین, آج ہم نے کوشش کی کہ صدقات و خیرات کا صحیح مفہوم اور اس کی فضائل, اس کی اہمیت اور اس کا فرض و واجب ہونا, اس کے نفلی درجات آپ تک پہنچائے جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ سب کو اپنے بارگاہ میں صدقات و خیرات پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی دکھی انسانیت کا خیال رکھنے کی توفیق دے. اب ہم ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اپنے ارد و گرد کا خیال رکھیے گا, اپنے غریب رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیے گا, اور میں دعا کے لیے درخواست کرتا ہوں محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالاسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. باری تعالی ہمارا
آج کا بیان اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو صدقہ و خیرات کا ہم نے ذکر کیا، اس ذکر کا صدقہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی نعمت عطا فرما، اور یہ ہمارے دلوں کو سخی فرما دے مولا، ہماری جیبوں کو سخی فرما دے، اور ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جو جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خرچ کر رہے ہیں مولا، ان کے صدقات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور سب کی پریشانیاں دور فرما دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کے حال پر فضل و کرم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔